السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعمیر ادب پارٹ 3 سے سبق نمبر 4 دیکھیں گے، گھڑی۔ دراصل میری کتاب میں یہ پیجز مسنگ ہے، اس لیے میں PDF سے پڑھا رہی ہوں۔ دیکھیے، گھڑی۔ آج کل بہت سے لوگ گھڑی رکھتے ہیں۔ گھڑی سے وقت معلوم کیا جاتا ہے۔ گھڑیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ دستی گھڑی کلائی میں باندھی جاتی ہے، دست یعنی ہاتھ۔ جیبی گھڑی تھیلی میں رکھی جاتی ہے۔ دیوار گھڑی سب سے بڑی ہوتی ہے، جو دیوار سے لگا کر لٹکائی جاتی ہے۔ دیکھو، یہ تصویر کس گھڑی کی ہے؟ یہ تصویر ایک دیوار گھڑی کی ہے۔ اس میں 2 سوئیاں ہیں، ایک بڑی دوسری چھوٹی۔ بڑی سوئی منٹ بتانے کے لیے ہے اور چھوٹی سوئی گھنٹہ بتانے کا کام کرتی ہے۔ 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے اور 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ ہر گھڑی میں کنارے کنارے 1 سے لے کر 12 تک گنتی لکھی ہوئی ہے۔ بڑی سوئی 1 گھنٹہ میں 1 چکر لگاتی ہے اور چھوٹی سوئی کا 1 چکر 12 گھنٹہ میں پورا ہوتا ہے۔ دونوں سوئیوں کی چال برابر نہیں۔ چھوٹی سوئی 1 گھنٹہ میں 1 گنتی سے دوسری گنتی تک پہنچتی ہے، لیکن بڑی سوئی 5 منٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ ہر گھڑی میں دوپہر کے وقت 12 بجتا ہے اور آدھی رات کے وقت بھی 12 بجتا ہے۔ جب گھڑی میں 12 بجے گا تو چھوٹی سوئی اور بڑی سوئی ٹھیک 12ویں گنتی کے سامنے رہیں گی۔ نیچے تصویر میں دیکھو، اس وقت دونوں سوئیاں ٹھیک 12 کے سامنے ہیں۔ 12 بجنے کے بعد بڑی سوئی 1 کے سامنے پہنچے گی تو اس وقت 12:05 ہوگا اور جب 2 کے سامنے پہنچے تو 12:10 ہوگا اور جب 3 کے سامنے پہنچے گی تو 12:15 ہوگا اور جب 6 کے سامنے پہنچے گی تو اس وقت 12:30 بجے گا، یعنی 12:30 ہوگا۔ سامنے تصویر میں دیکھو، بڑی سوئی 6 کے سامنے ہے اور چھوٹی سوئی 12 اور 1 کے بیچ میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس گھڑی میں اس وقت 12:30 بج رہے ہیں۔ پھر جب بڑی سوئی 9 گنتی کے سامنے پہنچے گی تو اس وقت 12:45 ہوگا۔ اب سامنے والی تصویر میں دیکھو، چھوٹی سوئی 1 کے سامنے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ٹھیک 1 بجے کا وقت ہے۔ پھر بڑی سوئی 12 سے چل کر پھر 12 کے سامنے پہنچے گی تو اس وقت چھوٹی سوئی 2 کے سامنے رہے گی۔ سامنے تصویر میں دیکھو،
اس وقت ٹھیک 2 بج رہے ہیں۔ کلائی گھڑیوں میں 3 سوئیں ہوتی ہیں۔ سب سے لمبی اور پتلی سوئی سیکنڈ کی ہوتی ہے اور سب سے موٹی اور چھوٹی سوئی گھنٹہ کی ہوتی ہے، اور بیچلی سوئی نہ تو بہت موٹی ہوتی ہے اور نہ بہت پتلی، وہ منٹ والی ہوتی ہے۔ سیکنڈ والی سوئی کی پہچان یہ ہے کہ ہر دم چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب کلائی کی گھڑی کی تصویر دیکھو۔ نیچے تصویر دیکھ کر بتاؤ کہ کس گھڑی میں کون سا وقت ہے۔ عربی پڑھانے کی مشق ہجے کریے۔ ہا دال پیش ہد، یا 2 زبر ین، ہدین۔ حمزہ لام زبر ال، میم حمزہ پیش مو، المو، میم زیر می، نون یا زیر نی، المؤمنی، نون زبر نا، المؤمنین۔ حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا پیش ہو، الہ، کیف میم پیش کم، الہکم۔ دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دال زبر دا، داوودا۔ نون سین زبر نس، جیم پیش جو، نسجو، دال پیش دو، نسجدو۔ واو با زبر وب، نون زیر نی، نسجدو وبنی، ہا کھڑی زیر ہی، نسجدو وبنیہ۔ حمزہ لام زبر ال، جیم یا زیر جی، الجی، لام الف زبر لا، الجیلا، نون یا زیر نی، الجیلانی۔ متن پڑھائیے۔ من سکت سلم، ان القرآن ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ان سیدنا داؤد علیہ السلام قتل جالوت الکافر، ایھا الناس انما الہکم الہ واحد وہو اللہ تعالی لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ جل جلالہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ تعالی شانہ اللہم ایاک نسجد یا رب العالمین ایاک نستعین اللہم یا ربنا صلی وسلم علی رسولنا محمد سید العالمین وعلی آلہ وصحبہ وأمته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ اللہ کی مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان گنت اور بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ان سب کا نام اور کام معلوم نہیں، البتہ جن بعض چیزوں تک ہمارے علم کی رسائی ہے ان کی 3 قسم ہیں: حیوان، نبات، جماد۔ حیوان اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں جان ہوتی ہے اور اس کا جب جی چاہے چل پھر سکتی ہے، جیسے گھوڑا، اونٹ، خچر، گدھا، ہاتھی، شیر، چیتا، بھیڑیا، بیل۔ گائے، بھینس، بندر، بلی، چوہا، سانپ، کن-کھجور، طوطا، مینا، کبوتر، ہدہد، کوا، مچھلی، کیکڑا، کچھوا، چینٹی، مکھی، مچھر وغیرہ۔ ان میں ایک ایک کو حیوان اور کئی ایک کو حیوانات کہتے ہیں۔ انسان اور جنات بھی حیوان ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوق کو دیگر حیوانوں پر فضیلت دی ہے، اس لیے اپنی بول چال میں ان کے لیے حیوان کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ نباتات
اس مخلوق کو کہتے ہیں جو زمین سے اگتی ہے۔ اپنے آپ ایک جگہ سے دوسری آ جا نہیں سکتی، مگر اپنی جگہ پر رہ کر بڑھتی اور پھیلتی ہے، جیسے آم، جامن، املی، نیم، برگد وغیرہ کے درخت، اور گیہوں، جو، چنا، مٹر، دھان، مکئی، باجرہ وغیرہ کے پودے، اور ککڑی، کھیرا، خربوزہ، تربوز، کونڈھا، سرپیتا، نینوا، لوکی، دھوپ وغیرہ بیلیں، اس قسم کی چیزوں کو نباتات کہتے ہیں۔ جماد اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں نہ تو جان ہوتی ہے، نہ زمین سے اگتی ہے، نہ درختوں کی طرح بڑھتی ہے۔